نحمده رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو جہاں ہم عبادت کرتے ہیں وہیں پر اس عبادت کو بچانے کی فکر مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ جہاں اللہ کے حق ادا ہو رہے ہیں وہاں پر مخلوق کے حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اپنے حق معاف کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان سے معافی مل جانا اس وقت میں جس وقت نہ کرنسی چلے گی نہ سفارشی چلے گی، صرف نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ اس وقت سامنے والا میرے کیے ہوئے عبادتوں کے پورے نیکیوں کے انبار لے کر جائے گا۔ تو اسلام کے 5 شعبوں میں ایک شعبہ ہے معاشرت، جس کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ باقاعدہ چند حضرات تو معاشرت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ انسان جنگل میں نہیں رہتا، تنہا نہیں رہتا۔ انسانوں سے کٹ کر جا کر جنگل میں اپنی زندگی بسر کریں گے، تنہا رہیں گے، یہ اجازت نہیں۔ انسانوں میں رہنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاشرت۔ معاشرت کا پہلو میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر کئی مرتبہ کیا ہے۔ سو کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذکر کو کیا ہے، اور اس نماز کے ذکر میں تفصیل نہیں بتایا۔ نماز اس طرح پڑھو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اس طرح جو ہے ارکان کو ادا کرنے کی جو شکلیں ہیں وہ نہیں بتائی گئی قرآن میں۔ وہ تو نبی کے طریقے حدیث میں ملیں گے، اس کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، لیکن معاشرت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صرف معاشرت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ 2 صفحے یا 2 رکوع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری معاشرت کی تفصیل کو کھول کر بتایا۔ اس کی تفصیل کھول کر جو ہے بتایا۔ سورہ حجرات میں اکثر جو ہے معاشرت کو ذکر فرمایا۔ معاشرت کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، معاشرت کا معنی جو انسانوں میں مل جل کر رہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ مل جل کر رہتے ہیں، گھر میں ہو، محلے میں ہو، بستی میں ہو، تو دوسروں کو تکلیف ہماری طرف سے نہ ہو، نہ زبان سے ہو، نہ ہاتھ سے ہو، نہ سوچ و فکر سے ہو، نہ طنز و تعریض سے ہو۔ اس لیے کہ جو ہے معاشرت کا بگاڑ بہت بڑا نقصان ہے، کیے ہوئے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ معاشرت کی اہمیت اس طرح دی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔
اور جماعت کے نماز کو چھوڑنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں ایک کو امام بنا کر جاؤں بستی میں، اور ان گھروں میں جو بے وجہ بیٹھے ہیں، بغیر عذر کے جماعت چھوڑ کر بیٹھے ہیں، میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ جماعت کی اہمیت اتنی، اس کے باوجود بھی، اتنی اہمیت ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی ایسا ہے جس کے بدن سے بدبو آتی ہے، آپ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جماعت سے آ کر نماز پڑھے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ کیوں گناہ ہوگا؟ حالانکہ جماعت کی فضیلت تو ایسی ہے، نہ پڑھنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا تو ضروری ہے، واجب کے درجے میں ہے، اور نہ پڑھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سخت ہے کہ میں ان گھروں کو جلا دوں گا جن گھروں میں بغیر عذر کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ گھر میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھ رہے، ان گھروں کو جلانے کا حکم فرما دیں۔ اتنی محترم بالشان عمل کو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو منع کیا گیا جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، تو پھر جو ہے اب وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس کے بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اس کے بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ تو تکلیف دوسروں کو ہونا اتنی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا، قرآن میں کھول کر بیان فرمایا، اس لیے سلام کو عام فرمایا کہ سلام کرو۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے طرف سے تجھ پر سلامتی ہے، یعنی نقصان نہیں پہنچے گا، میری طرف سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔ پہلے سے فرمایا کہ بھائی جیسے ہی مسلمان انجانا ہو یا پہچان والا ہو، پتہ چل جائے حلیے سے کہ بھائی یہ مسلمان کی شکل ہے، آپ اس کو سلام کریں، پہچان والا ہو یا نہ ہو، تو یہ سلام یہ اپنے طرف سے کہہ رہا ہے کہ میرے طرف سے تمہیں سلامتی ہے، اور اس کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے طرف سے تجھ پر بھی سلامتی ہے، کوئی شر کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے یہ تمام چیزوں کا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا ہے، عبادت کے ساتھ معاشرت کو بھی رکھنا ہے، معاملات کو بھی صحیح رکھنا ہے، اور اخلاقیات کو بھی صحیح رکھنا ہے، عقیدے کو بھی صحیح رکھنا ہے، جس کے بغیر ایمان بنے گا نہیں۔ رمضان آیا اور چلے گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، عبادت کر لی لیکن معاشرت کو چھوڑ دیا، معاشرت کو چھوڑ کر لیا لیکن معاملات ختم ہو گئے، یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو حتی الامکان اس کے مسائل کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کم سے کم اس مہینے سے شروع ہو جائے، اس لیے کہ میرے روزے ہو رہے ہیں، میری تراویح ہونے والی ہے، رمضان کا معتم بالشان سیزن آ رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گویا موقع دیا ہے۔ ایک مچھویرا تھا، مچھلی ایک بڑی مچھلی پکڑا، تو اس کو جب کاٹا گیا تو اس میں ایک ہیرا نکلا، موتی کی شکل کا ایک خوبصورت ہیرا چیز نکلی، تو وہ غریب جو ہے بیچارہ غریب بیچنے کے لیے ایک سونار کے پاس گیا، میں اس کو آپ کے پاس بیچنا چاہتا ہوں، یہ چیز مجھے ملی ہوئی ہے مچھلی کے پیٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی بڑی قیمت ہے، میں نہیں ادا کر سکتا، یہ تو وہی ادا کریں گے جو سلطنت کے شاہی ہو، انہی کے پاس خزانے ہیں کہ جس کی قیمت ادا ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو پتہ پوچھتے ہوئے بادشاہ کے سلطنت میں جا کر اس نے کہا کہ بھئی یہ ہیرا جو ہے یہ ملا ہوا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، تو اس کی تحقیق کی گئی کہ سب سے بڑا قیمتی زیور میں سے تھا، تو اس کی قیمت جو ہے بہت بڑی ہے، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی میں اس کی قیمت انہیں دے سکتا، میں آپ کو 6 گھنٹے کا موقع دیتا ہوں، میرے خزانے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جتنا لینا ہے لے لو، جتنا خزانہ لینا ہے لے لو، اس کا بدلہ یہی۔ اور جو ہے
اپنے نوکروں کے حوالے سے خزانے کے روم میں ان کو چھوڑ کر گئے۔ اب اس میں جو ہے مختلف چیزیں بھری ہوئی ہے، کبھی ایک طرف سونا لگا ہوا ہے، ایک طرف ہیرے موتی جواہر جو ہے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے ایک طرف کھانے ہیں، میوے ہیں، ایک طرف اناج کے گلے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں۔ وہ غریب بیچارہ کہا کہ بھائی میں کئی دن سے کھایا بھی نہیں ہے، اور جو ہے کھانے کا موقع ملا ہے، اچھی پیٹ بھر کر کھا لوں، پھر جو ہے طاقت بھی تھوڑی آئے گی، انرجی آئے گی، پھر خوب سارا مال جو ہے میں من پسند کا لے کر جاؤں گا۔ 6 گھنٹے میرے پاس ہیں، تو سب سے پہلے پیٹ بھر کر جم کر کھانا کھایا۔ جیسے ہی کھانا پیٹ بھر کر ملا، بیچارے کو نیند آ گئی۔ اور نیند بے اختیار چیز ہے، بعضوں کو مسجد میں بھی آئے گی، نماز میں بھی آئے گی، وہ رکنے سے نہیں رکتی، نیند آ گئی مسئلہ ختم۔ بعض لوگ نماز میں بھی سو جاتے ہیں، کیوں؟ بے اختیاری چیز ہے، تو کھانا کھانے پر اور زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو کھانا کھاتے اس کو نیند آ گئی، نرم بستر پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا، تو جیسے ہی نیند آ گئی تو سو گئے۔ تو پھر جو ہے اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ پورا دن 6 گھنٹے وہیں پر ختم ہو گئے سونے میں۔ جب آ کر دربانوں نے جگہ دیا کہ بھائی کتنا مال لیا آپ نے، کہا کہ میں تو کھانا کھا کر تھوڑا سستی ظاہر کرنے کے لیے، سستی کو دور کرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا، مجھے نیند لگ گئی، میرے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تھوڑا مجھے موقع اور بڑھا دے۔ کہا کہ آپ نہیں ہو، 6 گھنٹے کا حکم تھا بادشاہ کی طرف سے، آپ جو ہے اب جتنا لینا ہے چلتے چلتے لے کر چلے جائیں۔ وہ بیچارہ افسوس کرتا رہا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک لطیفہ، ایک کہانی آپ سن لیں اس کو، لیکن جو ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 30 دن کا مہلت دیا کہ جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، جتنا لینا ہے لے لو۔ آسمان بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھا، راتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھول کر رکھا، دنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول کر رکھا، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ کیونکہ رمضان میں دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دگنی کر کے جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایک نفل پڑھا تو پھر جو ہے 70 نمازوں کا ثواب کی طرح جو آپ عطا کرتے ہیں، 70 نماز پڑھنے کے برابر جو ہے قبول ہو جاتا ہے۔ ایک فرض پڑھا تو پھر جو ہے وہ 70 فرض کے برابر۔ تو گویا جو ہے دن رات مجھے اور آپ کو 30 دن کا موقع دیا۔ اگر میں اس موقع کو غنیمت سمجھ کر محنت کر لیا تو یقیناً میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور میرا آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر میں اب کروں گا تب کروں گا، اب کروں گا تب کروں گا، رمضان ختم ہو گیا، عید آ گئی، اب کے بعد میں رمضان کے بعد میں آ کر وہ سب کچھ کر لے، لیکن وہ ایک روزے زندگی بھر بھی روزے رکھ لے، ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ اس کے جتنے بھی سجدے ہوں گے، جتنے بھی نمازیں ہوں گی زندگی بھر کے، وہ رمضان کے نمازوں کا مقابلہ نہیں ہوگا، ایک رکعت کا مقابلہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا صرف ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو مسئلہ یوں رکھا کہ آپ اس کی بھرپائی حالانکہ ملے گی نہیں، یہ سزا تو کم ہے، لیکن 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے اس کو، تب جا کے وہ روزے کا ثواب ملے گا۔ ثواب تو ملے گا نہیں، اس کے جیسا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن پکڑ نہیں ہوگی بھائی روزہ جان بوجھ کر رکھ کر توڑ دیا تھا۔ اب اس کا مسئلہ یہ بتایا، اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا بدل اب جو ہے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اتنی محترم شان رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ صرف 30 دن کا ہے، گویا سیزن سیل جو لگا ہوا ہے، سیل آواز لگاتے ہیں، سیل لگا کر لوگ بھائی سیل لگا ہوا ہے، کتنے دن کا، 20 دن کا، 25 دن کا، مہینے کا سیل لگا ہوا ہے۔ تو پھر جو امڑ کر ہر طرف سے لوگ جاتے ہیں، سیل میں سستا ہوتا ہے مال اور کوالٹی اچھی ہوتی ہے، تلاش کرنے کے لیے جو ایک ریٹ لگا ہوا تھا چن کر جو ہے لے کر آتے ہیں۔ تو گویا جو ہے یہ سیل ہے اللہ کا، جس میں جو ہے آپ کے میرے اور آپ کے
دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، عبادت جو ہے عبادت کے ذریعے سے۔ تو اللہ کو منانے کا سب سے بڑا آسان مہینہ یہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت خود پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اس کے فرشتے جو ہے زمین پر آ جاتے ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلوقوں کو بھی دعا میں لگا دیتے اس مہینے میں جو پورا 11 مہینے دعا نہیں کی ہوگی۔ یعنی عرش کو اٹھائے ہوئے مخلوق فرشتے جو ہے وہ 11 مہینے اللہ کے عرش کو ڈھوئے ہوئے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کہتے ہیں کہ عرش کو رکھو اور جو ہے روزداروں کے لیے دعا کرو۔ رمضان میں رمضان کے حق ادا کرنے والوں کے حق میں دعا کرو۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، تو یہ وہ مہینہ ہے جو مجھے اور آپ کو، وہ بیچارہ 6 گھنٹے سو کر گزار دیا، میں بھی جو ہے دنیا کے کاموں میں جو پھنس کر جو ہے رمضان کو بھلا دیا، یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ وہ تو ہیرے موتی کے بدلے میں جو ہے اس نے دنیا کے مال سے کھو دیا، ہم آخرت کے دن سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کی قدردانی کے طور پر جو ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے روزوں کے لیے، تراویح کے لیے، عبادت کے لیے، راتوں میں جاگنے کے لیے، اور جو ہے دعاؤں کی کثرت کے لیے، دعاؤں کی کثرت کے لیے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے۔ یہ رمضان بابرکت مہینہ جس میں جو ہے فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ آدمی جو بھی عمل کرے گا رمضان میں، اس کی دعا ہو یا اس کی تلاوت ہو، اس کے ذکر و اذکار ہو، تمام کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے تو ہمارے ہر طرف سے ہمارے جتنے بھی سوراخ 11 مہینے میں پڑے ہوئے ہیں ان سوراخوں کو بند کر دے۔ گناہ کے سوراخ، جھوٹ کے سوراخ، معاشرت معاملات کی خرافات، عقائد کے خرابیاں، ان تمام کو ان سوراخوں کو بند کر دے، ایک سو ہو کر رمضان کے مہینے کو خوبصورت بنا لے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ پہلی فرصت میں میری زبان اور ہاتھ سے اس رمضان میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ تکلیف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بیان فرمایا ہے، تو میں اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی کہ کعبے کا پتھر حجر اسود جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، بوسا دیا ہے، تمام انبیاء نے بوسا دیا ہے، تمام صحابہ کرام نے بوسا دیا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کیا عمل ہو؟ جو مکے میں کعبے میں جو ہے وہ حجر اسود ہے، اس کو چومنے پر، اس کو چھونے پر، اس کو بوسا دینے پر جو ہے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا بھیڑ کی وجہ سے اگر تم بھیڑ میں ایک دھکا مکی کر کے ایک دوسرے کو ڈھکیل کر پکڑنا چاہو گے، آپ وہ ثواب نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ کیوں کہ آپ نے دوسروں کو تکلیف دے کر اس چیز کو حاصل کیا، اس چیز کو تکلیف دے کر حاصل کیا۔ اب حجر اسود کو چھونا گناہ ہو گیا، جو کتنی بڑی بات، معاشرت کا مسئلہ، اتنا بڑا ثواب ہے حجر اسود کے چھونے پر، گناہ پورے پاک ہو جاتے ہیں۔ تمام نبیوں نے اس کو چھوا ہے، اسلام اب اس کو جو ہے بوسا دیا ہے، تو پھر جو ہے یہ ایک موقع تھا اچھا، لیکن یہ تکلیف دینے کے خاطر اس کو چھوڑ دیا، بھائی دور سے استلام کر دو، دور کو اس طرح اشارے کرو چھونے کے برابر، کیوں؟ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے معاشرت۔ اب میں یوں کہوں، دوسرا مثال جو ہے، آپ ایک آدمی نماز قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے بھائی؟ ایک حرف پر، ایک جملے، ایک حرف پر جو ہے 10 نیکیاں، جیسے الف لام میم، اس میں کتنے حرف ہیں؟ 3 حروف ہیں، الف لام میم۔ حالانکہ الف لام میم میں 3 حروف ہیں تو الف کے لیے 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں، میم کے 10 نیکیاں، 30 نیکیاں صرف ایک جملے پر ہو گیا۔ اور وہ کلام جو اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے کلام ہے، جس سے محبت، جسے جو ہے اتنا لگاؤ اگر ہوگا تو کل قیامت کے دن قرآن جو ہے ہماری سفارشی بنے گا، قرآن ہماری سفارش کرے گا، اس کو چھوڑ دو۔ تو گویا قرآن کا کہنا، اللہ کا کہنا دونوں برابر، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہی قرآن ہے، اس کو چھوڑ دو تو گویا اللہ نے چھڑوا دو۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو،
تو ایسے موقع پر کہا کہ تم زور سے قرآن نہ پڑھو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو زور سے قرآن کو پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ کہ اس کے قرآن کے پڑھنے سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس تکلیف کی بنیاد پر بھئی ایسی عبادت کو بھی تم اس کو دھیرے سے پڑھو، دوسروں کو تکلیف نہ. ایک آدمی ذکر میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، ایک آدمی باہر سے آ گیا، آ کر اب سلام کرنا تو بہت بڑا ثواب ہے. فرماتے ہیں سلام کرنے پر جو ہے وہ اس کو نیکیاں ملتی ہے، 10 نیکیاں جو ہے ایک سلام پر ملتی ہے، جواب دینے والے کو 5 نیکیاں ملتی ہے. تو آ کر جو ہے اب سلام بیٹھنے والے کو سلام نہیں کر سکتا، جائز نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے لو لگایا ہوا. اب تمہارے سلام کی وجہ سے اب اس کا کنیکشن توڑنا پڑے گا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے، اگر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ ترک واجب گناہ لازم. تو یہ جو ہے ہم کہتے ہیں سلام کرنا چاہیے، لیکن چند جگہوں پر سلام کو بھی منع کر دیا گیا. بھئی سلام نہیں کر سکتے، قرآن پڑھنے والے پر آپ سلام نہیں کر سکتے، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے سلام نہیں کر سکتے. 2 آدمی ڈیپ میں ڈسکشن کر رہے ہیں دنیا کے معاملے میں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی بڑے ڈیپ میں جو ہے مشورہ کر رہے ہیں. اب میں ان 2 آدمیوں کے درمیان میں پتہ ہونے کے باوجود سلام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے سلام سے ان کو دقت ہوگی. ایک اہم مشورے میں بحث کرے بیچارے، میں سلام کر کے ان کے ذہن کو منتشر کر دیا، یہ ان کو تکلیف پہنچا دیا. تو گویا شریعت کے احکام پر جنت ملنے والی ہے، شریعت کے احکام پر اللہ راضی ہونے والے ہیں، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیا، اس عمل کو روک دیا کہ بھئی دوسروں کو تکلیف اس کے ذریعے سے بھی نہ دو، قرآن کے ذریعے سے بھی تکلیف نہ دو، سلام کے ذریعے سے بھی تکلیف نہ دو. مسجد جمعہ کے مسجد میں پہلے صف میں آ کر نماز پڑھنا، بھئی پہلے صف کا نماز کا بڑا ثواب ہے. اب مسجد بھری ہوئی ہے، وہ پہلے صف میں لوگوں کے گردنوں کو پھاند کر آنا شریعت میں منع کیا کہ بھئی آپ نہیں آ سکتا، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا اگر آ گیا تو. پہلے صف میں آ کر بیٹھ رہا ہے تو آپ لوگوں کو پھاند کر آ رہا ہے تو پھر آپ کو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، ساتھ ساتھ میں وہ لوگوں کو تکلیف دینے کا گناہ بھی اس کو ہوگا. تو یہ ہے معاشرت. تو یہ رمضان میں مجھے اور آپ کو اس کا خیال کرنا ہے معاشرت پر میرا صحیح ہو، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں، یہ بڑے گناہ ہیں، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ وہ تو سامنے والے کو تکلیف پہنچی، زبان سے ہو یا الفاظ سے ہو یا جو ہے اعمال سے ہو. یہاں تک فرمایا کسی کو طنز نہ کرو، کسی کو جو ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی نہ کرو. آج تعلیم میں آپ نے پڑھا، فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ گناہ کسی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا، حالانکہ وہ عمل کو اس نے کیا ہے، اس عمل کو کیا ہے اس نے. اللہ کے رسول کے سامنے پوچھا صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول وہ عمل کو کیا ہے، کہا کہ کیے ہوئے عمل کا پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا تو غیبت ہے، ورنہ بغیر کیے ہوئے اس کے الزام لگانا وہ تو تہمت ہے. تو یہ تمام چیزیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، رمضان کے مہینے میں کم سے کم ہم اتنا شعور ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو، رمضان کے مہینے میں تو اپنے زبانوں کو تالا لگا لیں ایسی چیزوں سے، غلط سننے سے، غلط بولنے سے، معاشرت میں کسی کو تکلیف پہنچنے سے، پہنچانے سے. یہ تمام جو ہے انسان کے اعمال ہیں، انسان کے اعمال ہیں. تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے کیا بننا ہے؟ انسان بننا ہے. حضرت عنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں عابد بننا ہے تو دوسرے خانقاہ میں جاؤ، ذاکر بننا ہو تو دوسرے خانقاہ میں جاؤ، لیکن انسان بننا ہے تو میرے خانقاہ میں آ جاؤ. انسان بننا ہے تو میرے خانقاہ میں آ جاؤ. اس لیے کہ جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں، جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جانور وہ ہوتا ہے جو فائدہ سے فائدہ پہنچاتا ہے نا بھائی. گائے ہے، کیا نقصان پہنچا رہی ہے آپ کو؟ اس کا گوبر بھی آپ کو کھیت کے لیے، اس کا گوشت آپ کے لیے،
اس کے جو ہے دودھ آپ کے لیے مختلف چیزیں، ابھی رمضان کے مہینے میں کیا کیا بنائیں گے، اس کے دودھ کا، اس کے گوشت کا کیا کیا بنائیں گے، اس کے نام سنتے ہی منہ میں، سب کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ کباب بن رہے ہیں، قورمہ بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، نہ جانے کیا کیا ڈش جو ہے بن رہے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بیل جو ہے کھیتی میں ہل چلایا جا رہا ہے، بوجھ جو ہے بوجھ کو، آپ کے بوجھ کو اٹھا کر سامان ایک دوسرے کو پہنچا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تو کچھ جانور ایسے ہیں فائدہ ہی فائدہ دے رہے ہیں۔ آپ کے گھر کی مرغی جو ہے انڈے دے رہی ہے، آپ کو کھانے کے گوشت دے رہی ہے۔ یہ قسم کے، یہ پہلے نمبر کے جانور ہیں۔ دوسرے نمبر کے جانور فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں۔ کچھ ایسے جانور ہیں فائدہ بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے۔ اب اللہ کی منشا جو ہے پیدا کیا ہے، ظاہری طور پر ہمیں تو نظر نہیں آ رہا اس کا فائدہ، لیکن باطنی طور پر اللہ تعالیٰ بے مقصد کسی جانور کو پیدا نہیں کیا، کچھ تو فائدہ ہوگا، لیکن ظاہری طور پر کچھ جانور ایسے ہیں کچھ فائدہ نہیں اس سے، اور ان سے کچھ نقصان ہمارے لیے نہیں۔ منگیاں ہیں، مکڑیاں ہیں، بہت سے ایسے جانور ہیں جس سے کچھ نقصان نہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے نمبر کے، تیسرے نمبر کے جانور جو ہے صرف نقصان ہی نقصان، کوئی فائدہ نہیں۔ سانپ، بچھو، پھاڑ کھانے والے جانور، نقصان ہی نقصان۔ موقع ملے تو ڈنک ماریں گے، موقع ملے تو ڈس لیں گے، موقع ملے تو جبڑ ڈالیں گے۔ تو تین قسم کے جانور ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر انسان نہیں بننا ہے تو جانور ہی بنو، لیکن 1 نمبر 2 نمبر کے بنو۔ 1 نمبر 2 نمبر کے، کم سے کم جانور بننا ہی ہے میری فطرت میں، تو پھر جو ہے 1 نمبر 2 نمبر کے جانور بنو۔ لیکن یہاں جو ہے خانقاہ جو کھلی ہے وہ انسان بنانے کے لیے۔ یہ تمام جو ہے یہ معاشرت، معاملات، اخلاقیات، عقائد، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انسان بننے کے مٹریل ہے، انسان بننے کے مٹریل ہے۔ بغیر انسان بنے ہوئے عابد نہیں بن سکتا، بغیر انسان بنے ہوئے نمازی نہیں بن سکتا، بغیر انسان بنے ہوئے روزدار نہیں بن سکتا، ہے نہیں؟ تو پہلے کیا بننا پڑے گا؟ انسان بننا پڑے گا۔ تو یہ انسان کے تقاضے ہیں، انسان کے تقاضے ہیں کہ بھائی میرے طرف سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو فرمایا المسلم سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے نہ اس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اس کو مسلمان قرار دیا گیا، اس کو مسلمان قرار دیا گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو فرمایا نماز کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ کہیں لگایا آپ کو نماز کے چھوڑنے پر کافر ہو گیا ہو؟ نہیں لگایا۔ لیکن فرماتے ہیں جس مسلمان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، حدیث میں یہ جملہ آتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ کیا کہا؟ وہ مسلمان ہی نہیں۔ حالانکہ مسلمان ہی نہیں مطلب ہو گیا نا کافر۔ نماز کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ کہیں نہیں ملا، لیکن دوسروں کو تکلیف کے پہنچانے والے کو کہا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو یہاں فتویٰ مل رہا ہے، حدیث کے کھلے جملے مل رہے ہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سیزن کے طور پر دیا ہے۔ یہ 30 دن کا ٹارگیٹ ہے، تو اس 30 دن کو ہم جو ہے اپنے کاموں کو بانٹ لیں، کھانے پینے جو ہے جتنے بھی ہم دنیا داری کر رہے ہیں اس کو تھوڑا جو ہے آگے پیچھے کر لیں کہ میں پوری طور پر انسان بن جاؤں۔ یہ انسان بننے کا سیزن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔